پیارے بچوں، آدم زاد پری لوک میں اس کا اگلا ایپیسوڈ دیکھیے۔ پری لوک میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ رانی کے کچھ وفادار یوں نعرے بازی کر رہے ہیں، رانی صاحبہ کو رہا کرو، رہا کرو، رانی صاحبہ زندہ باد، زندہ باد۔ بھونچال ان کے سامنے آ کر کہتا ہے، اچھا میں رانی صاحبہ کو عدالت کے سامنے پیش کرتا ہوں، عدالت جو بھی فیصلہ دے مجھے منظور ہے۔ اب تو تم خوش ہو، چلو شانت ہو جاؤ اور نعرے بازی بند کر دو۔ سب ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ اب آ گیا ہے عدالت کا منظر۔ جج، بتائیے سیناپتی جی، رانی کا کیا قصور ہے؟ سیناپتی، حضور رانی صاحبہ نے پری لوک کے اس قانون کو طاق پر رکھ دیا ہے کہ پری لوک والے کسی آدم زاد سے دوستی نہیں کریں گے اور اسے پری لوک میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ رانی صاحبہ نے ایک آدم زاد کو جادوئی ٹوپی دے رکھی ہے جسے پہن کر وہ ہمارے بیچ رہ کر یہاں کے تمام راز بٹور رہا ہے۔ پھر انسان اپنی عادت کے مطابق پری لوک پر قبضہ کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا۔ بھائی یہ تو ہے، انسان تو اگر چاند پہ بھی جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ وہاں سارا کا سارا چاند میں قبضہ کر لوں، دوسروں کے حصے میں نہ آئے ہیں۔ کوشش میں لگ جائیں گے۔ وہ چاند ستاروں پر بھی قبضہ جمانے کی کوشش میں ہیں اور ان پر اپنی گدھ جیسی نظر جما رہے ہیں۔ اگر پری لوک پر بھی انسان کا قبضہ ہو گیا تو یہاں بھی دھوکہ، لوٹ مار، ناانصافی، رشوت بازی اور آپسی دنگے ہو جائیں گے، عام ہو جائیں گے، گھر جلائے جائیں گے، خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ لیجیے صاحب، انسانی دنیا کی کتنی بری تصویر ہے ان کے ذہن میں، دیکھیے۔ جج رانی سے، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ رانی، یہ تو سچ ہے کہ ایک آدم زاد بچہ میرا مہمان بن کر یہاں رہ رہا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں نے اسے جادوئی ٹوپی دی ہے۔ وہ نہایت وفادار اور ایماندار بچہ ہے۔ اس نے ہمیں لوہمک کے خطرے سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی ہے۔ پورے پری لوک پر اس کا احسان ہے۔ ہم اس کو جلد ہی انعام و اکرام دے کر اس کی دنیا میں لوٹا دینا چاہتے ہیں، لیکن اس نے پری لوک کے اور بڑے دشمن بے نقاب کرنے کی بہادری کی ہے۔ پری لوک کے جو اور بڑے دشمن ہیں ان کو بے نقاب کر دیا ہے اس نے۔ جج، کون ہے وہ دشمن؟ رانی، وہ دشمن بھونچال مکھ ہے جو انسانوں کو بناوٹی طور پر کوس رہا ہے اور خود ایک خراب انسان اور جادوگر ہے۔ جج، یعنی رانی صاحبہ، جس طرح ایک آدم زاد پری لوک میں پری لوک کا مہمان اور مہربان بن کر رہ رہا ہے اور جس کا نام خالد ہے، اسی طرح لیکن لالچ اور مکاری کی غرض سے ایک انسانی جادوگر یہاں بھیس بدل کر ہمارے بیچ موجود ہے، یعنی بھونچال مکھ۔ جج، کیا مطلب؟ حضور، آج سے کچھ برس پہلے جو جادوگر پری لوک میں گھس آیا تھا اور غائب ہو گیا تھا، وہ اب اس کا بہروپ سامنے آ گیا ہے۔ یہ بھونچال مکھ وہی جادوگر ہے۔ یہ ہماری سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ہمارا سیناپتی بن بیٹھا ہے۔ اس کی نظر ہم پر اور ہمارے پری لوک پر ہے۔ جب یہ اس طرح کامیاب نہیں ہوا تو اس نے پری لوک کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے لوہمک کو بلا بھیجا۔ خالد انسانوں کی خوبیوں کو جیتا جاگتا نمونہ ہے اور بھونچال مکھ انسانوں کی مکاری کا کھلا ثبوت ہے۔ جج، کیا آپ خالد کو ہمارے سامنے پیش کر سکتی ہیں؟ رانی، ہاں جج صاحب، کیوں نہیں، آؤ خالد سامنے آؤ۔ خالد ٹوپی اتار کر جیسے ہی سامنے آتا ہے، بھونچال اس پر تلوار کھینچ لیتا ہے۔ اوری بابا! جج، بھونچال خبردار، خالد کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔
تم توہین عدالت کر رہے ہو۔ مگر بھونچال کچھ نہیں سنتا اور آگے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ عدالت کی بھی نہیں سن رہا ہے، اور عدالت کا تو سمان سب کو کرنا پڑتا ہے نا۔ خالد جھٹپٹ جادوئی ٹوپی پہن کر غائب ہو جاتا ہے۔ بھونچال اندھا دھند تلوار گھماتا ہے، کئی پریاں اور راکشس زخمی ہو جاتے ہیں، جج صاحب بھی پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ بھونچال کا غصہ تیز ہوتا جاتا ہے، اس کے جادو کی طاقت سے بھونچال آنے لگتا ہے، عدالت کا کمرہ ہلنے لگتا ہے، چیزیں خود بخود گرنے لگتی ہیں۔ تبھی بھونچال کے سر پر ایک بڑا پتھر پڑتا ہے اور وہ لہو لہان ہو کر گر جاتا ہے۔ یہ پتھر پیچھے سے خالد نے اس کے سر پر دے مارا تھا۔ رانی صاحبہ دوڑ کر ایک لمبا سا بال اس کی گردن میں باندھ دیتی ہیں۔ بال کے باندھتے بھونچال کی مار دھاڑ ختم ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پڑا پڑا پتھر ہو جاتا ہے۔ اس بال باندھنے سے پتھر ہو جاتا ہے۔ سب طرف شور مچ جاتا ہے، آدمزاد زندہ باد، آدمزاد زندہ باد۔ خالد بہت شکریہ، لیجیے رانی صاحبہ اپنی جادوئی ٹوپی واپس لیجیے۔ ٹوپی واپس کر دیتا ہے، لیجیے تب۔ دیکھیے ٹوپی واپس کرتے مجھے میری دنیا پھر سے یاد آ گئی۔ مجھے خوشی ہے کہ میری دنیا اور آپ کے پری لوگ کا دشمن مارا گیا۔ جو برا ہوتا ہے وہ سب کے لیے برا ہوتا ہے رانی صاحبہ۔ میں جس غریب چرواہے کی مدد کے لیے نکلا تھا اس کی بکریاں بھی یہیں بھونچال منگایا کرتا تھا۔ آدمی ہونے کی وجہ سے اسے یہاں کی بکریاں لذیذ نہیں لگتی تھیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اس مشن میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں۔ خالد کو پریاں گھیرے کھڑی ہیں، پاس ہی اڑن کھٹولا رکھا ہے، گلگلاؤ اداس کھڑا ہے، اس کا پرانا ساتھی۔ خالد کو پریاں گھیرے کھڑی ہیں، پاس ہی اڑن کھٹولا رکھا ہے، گلگلاؤ اداس کھڑا ہے۔ نیلم پری جی تو نہیں چاہتا کہ تمہیں پری لوگ سے جانے دیں، لیکن یہاں کا قانون اور تمہاری پڑھائی کو دھیان میں رکھ کر ہم یہ جدائی برداشت کریں گے۔ مگر یہ تم نے اچھا نہیں کیا کہ کسی طرح کا انعام قبول نہیں کیا۔ ہم تمہارے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکے، یہ ملال ہمیں رہے گا۔ خالد رانی صاحبہ مجھے آپ کی پریاں، گلگلاؤ اور آپ کے پری لوگ کی ایک ایک چیز کی یاد ہمیشہ آتی رہے گی، مگر آپ کی طرح میں بھی مجبور ہوں کہ اسکول کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، مجھے اگلی کلاس میں داخلہ لینا ہے اور ان بچوں کا داخلہ بھی کرانا ہے جو پیسے سے مجبور ہیں۔ ہم مجھے اجازت دیجیے۔ نیلم پری اور کئی پریوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور کہتی ہیں اچھا خالد خدا حافظ، اور وہ اڑن کھٹولے میں بیٹھ جاتا ہے، اڑن کھٹولا اڑنے لگتا ہے۔ خدا حافظ۔ یہ ناول آدمزاد پری لوک میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بچوں تمہارے لیے ایک اور ناول لکھا ہے شاہی جھیلوں کے جزیرے پر، وہ بھی جلد ہی شروع کروں گا۔ ابھی تھوڑا تم بھی آرام کر لو، میں بھی آرام کرتا ہوں۔ خوش رہو بچوں، بہت ساری دعائیں۔